روحانی علاج میں سب سے مشکل کام کالا جادو کی تصدیق کرنا ہے اور 100 میں سے 90% روحانی ماہر کالا جادو کی غلط تصدیق کرتے ہیں۔ عام افراد کسی بھی پریشانی اور بیماری کی وجہ کو کالا جادو مان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام افراد کا کالا جادو پر یقین اس وقت مزید پختہ ہو جاتا ہے جب کوئی عامل ان پر کالا جادو ہونے کی تصدیق کر دیتا ہے، جبکہ عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ متعلقہ عامل روحانیت کو سمجھتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا ہمیں جن باتوں کا علم نہیں ہوتا ان پر ہم لوگ بے حد آسانی سے یقین کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ کالا جادو کی تصدیق آسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کالا جادو کی غلط تصدیق کی وجہ سے فرد کی زندگی میں شک، پریشانی اور نفرت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ عام طور پر کالا جادو کی تصدیق کرنے کے لیے کالا جادو کی علامات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ کالا جادو کی جو علامات قدیم کتابوں میں درج ہیں وہ علامات کسی بھی جسمانی یا نفسیاتی بیماری کی بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا محض کالا جادو کی علامات کی بنا پر کالا جادو کی تصدیق کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بعض افراد بچوں پر حاضرات کا عمل کر کے بچوں کو جادو کی جگہ جنات اور خاندان کی عورتوں کے چہرے دکھا کر کالا جادو ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، جبکہ حاضرات میں بچوں کو جو مناظر دکھائی دیتے ہیں وہ محض فریب ہیں۔ یہ حضرات نفسیات کا طریقہ علاج ہے جسے ہپنوسس کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے نفسیاتی امراض کو دور کیا جاتا ہے۔ ہپنوسس میں بچوں کو دکھائی دینے والے مناظر میں حقیقت نہیں ہوتی، لہٰذا بعض لوگ ہپنوسس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو وہم دے کر ان کی زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے لوگ معصوم لوگوں کو بلیک میل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں نے کالا جادو کی تصدیق کے لیے بہت سے خود ساختہ طریقے بنا رکھے ہیں، اور ان میں سے زیادہ طریقے قدیم کتابوں میں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ کالا جادو کی تصدیق کوئی بہت ہی ماہر فرد ہی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس فرد کو جھوٹ کہنے کی عادت نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے آپ کو ایسا شخص آسانی سے نہیں ملے گا۔ محض کتابوں سے طریقہ جان کر کالا جادو کی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ کالا جادو کی تصدیق کے لیے وسیع تجربہ، علم اور شعور بھی ضروری ہے۔